آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں میرے خیال میں متعدد آپریشن ہو چکی ہے. اس کی تعداد اگر گنی جائے تو میرے خیال میں کوئی 16-18 آپریشن تو ہوئے ہوں. اور ہم نے علاقے کلیئر کر کے پھر اس کے بعد حالات نارمل بنا کے اور پھر ہم نے یہ سارے کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کی کہ ہم نے امن و امان قائم کیا، واپس ہم نے لوگوں کو آباد کیا، گھر آباد کیے. لیکن نتیجتاً آج بھی ہم وہاں پہ کھڑے. ایسے کون سے وجوہات ہیں کہ ہم نے آج تک اپنا سسٹم ہم ہولڈ نہیں کر سکے اگر ہم نے امن و امان بحال کیا ہو؟ جس علاقے میں آپریشن کیا، امن و امان بحال کیا، اس کو ہم ہولڈ نہیں کر سکے. ہماری جو کمزوریاں ہیں اور جو ہماری پالیسیوں میں جو کمزوریاں ہیں، ہم نے کبھی اس کی کوئی صحیح معنوں میں نشاندہی نہیں کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر بھی ہم نے کوئی فیصلے اس انداز میں نہیں کیے کہ جس سے ہم امن و امان کی صورتحال کو بحال کر سکیں. جناب اسپیکر، اس وقت بھی جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، روز ہم شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں. ہمارے فورسز، تمام فورسز، چاہے فوج کے ہوں، چاہے پولیس کے ہوں، چاہے سویلین ہو، ہم روز اس کے جنازے اٹھا رہے ہیں. ابھی تو تعداد گننے سے بھی شاید اس کا ذکر اسمبلی میں نہیں ہوتا. جناب اسپیکر، روزمرہ کے حساب سے یہ سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا ذکر بھی لانا ہم نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ایک معمول بن گیا اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج پھر سے حکومت نے اس حوالے سے ایک ڈسکشن شروع کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ابھی تک جو آئینی طور پر ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی. کوئی ایک سنجیدہ جو ایک سٹیپ ہوتا ہے، سنجیدہ پالیسی بنائی جاتی ہے اور اس پالیسی کا عمل درآمد ہونا چاہیے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کام نہیں ہو. حکومت ذمہ دار ہے اس بات کی. حکومت آئینی طور پر اس کی ذمہ دار ہے اور یہ ہمیشہ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں. آج اسی امن و امان کے حوالے سے ہمارا صوبہ معاشی طور پر کس حال پہ پہنچا ہے، آپ اس پورے سینیریو کو آپ دیکھیں. اور آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. علاقوں میں آپ ایم پی ایز جو وہاں پہ نمائندگان ہیں، عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، آج تک ان سے آپ پوچھیں تو میرے خیال میں ان تک آپ فنڈ دینے سے قاصر ہیں. نیڈ بیسس پہ بھی ہو اور اس علاقے کی نمائندگی کے طور پر بھی ہو، آپ نے آج تک ان ممبران کو فنڈ نہیں دے سکے کیونکہ آپ کی صورتحال دگرگوں صورتحال. یا تو پھر آپ بات یہ کریں کہ ہم نے ان ایم پی ایس کو سزا دینی ہے کہ جو ہمارے مخالف پارٹی کے لوگ ہیں، یا پھر آپ یہ کہیں کہ معاشی طور پر ہم اس صورتحال تک پہنچے ہیں کہ ہم علاقے کی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. اور جب ظاہر ہے کہ آپ کا فنڈ محدود ہوگا تو حکومتی سطح پر جو ڈیولپمنٹ وہ کر سکیں گے وہ کریں گے اور اپوزیشن کو بالکل پیچھے چھوڑ دیں گے اور دیوار کے ساتھ لگائیں گے. تو اس طرح تو آپ اپنی صوبے کی خدمت نہیں کر سکتے. حکومت تو آپ کی ہے. جب حکومت ہے تو مزید تو اس سے اوپر کوئی حکومت تو آپ کو نہیں ملنی. تو پھر آپ ان علاقوں کو محروم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان عوام کو آپ سزا کیوں دینا چاہتے ہیں؟ امن و امان سے بگڑتی ہوئی صورتحال بھی وہ بھی ان کے گلے ہو. اور ٹھیک ہے، امن و امان کے حوالے سے آپ ڈیولپمنٹ بھی اس طرح نہیں کر سکتے ہو، لیکن اس عوام کا حق تو بنتا ہے اس صوبے پر، اس صوبے کے معاش پر ان کا بھی حق بنتا ہے، فائنانس پر ان کا بھی حق بنتا ہے. تو آپ ان کو تو محروم رکھ رہے ہیں. لیکن میں بات پھر وہی آ جاتا ہوں اس کے امن و امان کی صورتحال پہ. آپ نے یہ کوئی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 3 اسمبلیاں تقریباً گزر رہی ہیں اور آپ اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم موٹر وے بنا رہے ہیں، ہم لفٹ کینال بنا رہے ہیں، ہم آباد کریں گے، سرسبز و شاداب ایریا بنائیں گے اور لوگوں کو مواصلات کا ذریعہ اور وہ ہم دیں گے اور آسان ذریعہ دیں گے. لیکن آج تک آپ ڈی خان موٹر وے یاد تو کرتے ہیں ہر بجٹ میں، لیکن آج تک 1 کلومیٹر
زمین، 1 گز کی زمین بھی آپ خرید نہیں سکے اس کی۔ جناب اسپیکر، اس وقت ہم نے تسلسل کے ساتھ بحث کر کے امن و امان کے حوالے سے، اور پھر اس پہ ہم نے ایک کمیٹی، اسپیشل کمیٹی بنائی، پھر اس کے بعد ہم نے ایک لویا جرگہ اپنے صوبے کا بلایا اور بہت بڑا ایونٹ کیا اور کامیاب جرگہ تھا، اور تمام مکاتب فکر سے آپ کے ساتھ اس جرگے میں لوگ شریک ہوئے اس بنیاد پر کہ ہم امن و امان کی صورتحال پر آپ اگر کوئی سالڈ پالیسی بنائیں گے، سنجیدہ پالیسی بنائیں گے جس پر عمل درآمد ہو سکے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایسا تھا بالکل۔ آج جب وہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا، اور جناب میں اس کمیٹی میں ہوں، میں اس اعلامیے میں شریک تھا، اور جب اعلامیہ بنایا جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ جی اس وقت صورتحال آپ کی یہ ہے کہ آپریشن تو کئی گزر چکے ہیں، اس کے نتائج بھی آ چکے ہیں، اور نتائج کس طرح آئے، ناکامی کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں، میں سمجھتا ہوں کہ مکمل ناکامی کی صورت میں آئے۔ لیکن اب ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم ایسے ڈیسیجن لیں، اور سیاسی طور پر ہم ڈیسیجن لیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، حکومت آپ کی ہے، لائے عمل آپ نے دینا ہے، آپ ہمیں لائے عمل دیں کہ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ آپریشن کے خلاف ہے یا آپریشن کے حق میں۔ آپریشن تو ہو رہا ہے، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ آپریشن جو ہو رہا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے۔ آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے، کیا ایپیکس کمیٹی اور نیشنل ایکشن پروگرام آپ اس سے نکل چکے ہیں، ایک نئی پالیسی دے رہے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کے ساتھ تمام جو صوبے ہیں اس نیشنل ایکشن پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ اسی لائے عمل میں ہیں یا آپ اس سے نکل چکے ہیں؟ آپ نے ایک نئی پالیسی دینی ہے، آپ نے آپریشن کرنا ہے، آپ نے مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنا ہے یا آپریشن کے ذریعے حل کرنا ہے۔ آپریشن کی سچویشن آپ کی پولیس اس لیول کی ہے کہ اس کے ساتھ یہ جھگڑا کر سکے، یا آپریشن کر سکے، یہ جنگ کر سکے، یا وہ اس لیول پہ نہیں ہے، وہ اس طرح ایکوپڈ نہیں ہے، وہ اس طرح ٹرین نہیں ہے۔ اگر اس نے ابھی ٹرین ہونا ہے اور ابھی آپ نے اس کو ایک اس لیول تک پہنچانا ہے تو وہ اس میں تو 3-4 سال 5 سال لگیں گے، اور تب جا کے شاید اس لیول پہ آئے کہ وہ اس صورتحال میں مقابلہ کر سکے اور اپنے صوبے کو امن و امان دے سکے، ہماری صوبائی پولیس دے سکے، اتنی طاقتور وہ بنے۔ تو وہ تو جو ہمارے سامنے صورتحال آئی ہے تو وہ تو اس لیول کی نہیں، ان کے پاس نہ اسلحہ اس طرح کا ہے، نہ وہ ٹریننگ اس طرح کی ہے کہ وہ جھگڑا کر سکے اور اپنے صوبے کو پرامن بنا سکے۔ تو پھر لائے عمل کیا ہوگا کہ اگر اس کی صورتحال یہ ہے تو پھر آپ نے آپریشن کی اجازت اپنے فوج کو، اس ادارے کو اس سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ آپریشن کریں، یا وہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی سے کر رہے ہیں، یا ان کو آپ نے دعوت دینی ہے؟ کس طریقے سے آپ نے آپریشن آگے لے جانا ہے، یا آپ نے مذاکرات کرنے ہیں؟ آپ ایک لائے عمل حکومت نے دینا چاہیے تھا، یہ ذمہ داری حکومت کی تھی، تو پھر انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کیوں نہیں کرے؟ ہم جو یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں آج، ہم جب اسمبلی میں بات کرتے ہیں کس کے لیے کریں، کس کے ساتھ کریں، کس کو کہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں؟ حکومت ذمہ دار ہے نا، حکومت بتائے کہ ہمارا لائے عمل کیا ہے۔ تو اگر آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اس پہ بات کرنی ہے، یہ اگر آپ نے صرف سٹنٹ کے طور پر استعمال کرنا ہے کہ اپنی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دو، تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مولانا صاحب، اس کے لیے لینی ہوگی، اور اس کے لیے اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی فالو اپ ایک وہ میٹنگ رکھ رہے ہیں، اس میں سی ایم صاحب بھی ہوں گے، سارے کنسرن بندے سارے اس میں ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں، آپ بھی ہوں گے، میں اس کا ممبر ہوں۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اتنا لویا جرگہ بنایا، اتنا بڑا ایونٹ کیا، اس کے نتائج کے طور پہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے، اس اعلامیہ میں کیا ہے؟ لائے عمل حکومت کا اس اعلامیہ سے ہی آنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ کام کرنا تھا، وہ کمیٹی آگے اس پہ کام کرتی ہے، لیکن ایک لائے عمل تو آپ دیتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا رخ کیا ہے۔
اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے اور جانا مشرق کی طرف ہے تو پھر تو آپ پہنچ چکے مشرق کی طرف اپنے مقصد. جلد ہی اس کے لیے ایک میٹنگ بلا رہے ہوں اسی لیے یہ عمل صورتحال اس طرح نہیں چل سکتی. آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اس پر بات کرنی ہے. اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ بتائیں, ہم اس پہ کوئی سنجیدگی سے آپ کو مشورے دے سکتے ہیں. اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ کس طریقے سے آپریشن کو نتیجتاً کامیاب بنا سکتے ہیں. لیکن کوئی وہ تو لے نا, ذمہ داری تو لیں, آگے تو ہوں, تاکہ ہم اس میں سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, اس صوبے کے امن و امان کے حوالے سے ساتھ دینا چاہتے ہیں. لیکن کوئی لائے عمل تو آپ دینا, حکومت تو آپ کی ہے, آپ نے لائے عمل دینا ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس صورتحال سے نکلنا ہوگا, انتہائی اہم ہے. روز ہم جنازے اٹھاتے ہیں, روز ہمارے فورسز کے لوگ جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں. کس وجہ سے؟ ایسا کیا ہے کہ جس کو ہم حل نہیں کر سکتے؟ اتنی بڑی مخلوق پڑی ہوئی ہے اور ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. پہنچ سکتے ہیں, اب بھی ہم کہتے ہیں کہ پہنچ سکتے ہیں. صرف اپنا قبلہ درست کرنا ہے, نشاندہی کرنی ہے, مقصد کی طرف جانا ہے, کہاں پہ ہم پہنچ سکتے ہیں. جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے تو پھر تو آپ پھرتے رہیں گے, کہیں بھی آپ پہنچ نہیں سکتے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلسل اس پہ بحث کر رہے ہیں, بالکل ہونا چاہیے. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لائے عمل آئے, ہم آپ کا ساتھ دے سکیں, اس میں کوئی مشاورت ہم آپ کو دے سکیں اور اس پر عملی طور پر ہم آگے جائیں تاکہ ہم پورا منصوبہ بنا سکیں اور ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکیں. ہم مالا مال ہیں, مائن اینڈ منرل, ہم روز اس پہ آپ یہاں پہ قانون سازی بھی ہونے کی کوشش ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اتنے $1 ٹریلین کے معدنیات ہمارے پاس پڑے ہیں, پورے ایشیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہمارے پاس پڑا ہے, لیکن ہم اپنے صوبے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے, کچھ کر بھی نہیں پا رہے. آپ کے تیسری حکومت کا وہ جا رہا ہے, لیکن آج تک ہم نے اس پہ کیا ایسی پالیسی بنائی ہے کہ جو ہم دنیا کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکیں. کوئی انویسٹمنٹ آئے ہمارے صوبے میں اور ہم اس صوبے کو کامیاب صوبہ بنا سکیں, اٹھا سکیں, ہم اپنے صوبے کو معاشی طور پر ہم اٹھا سکیں. تو ہمارے پاس اتنا ذخیرہ, ہم پورا پاکستان چلا سکتے ہیں, لیکن عملی طور پر ہم کچھ نہیں کر رہے. تو انتہائی ادب کے ساتھ کہ یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے, اس کو عملاً کچھ بنائیں, اس کے نتائج نکالیں. ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں یہ اس صوبے کے عوام, صوبے کی بھلائی, اس کے لیے بات کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک بہتر مستقبل بنا سکیں, بہتر پاکستان بنا سکیں. میں اسی بات پہ وہ اختتام کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.